الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سما کامران۔ جی بیٹا، ناظرہ کے حوالے سے سورۃ الفجر، سورۃ العادیات ہماری مکمل ہو چکی۔ حصہ تلاوت قرآن آپ جاری رکھیں۔ جو پارہ نمبر کی تفصیلات ہیں 21 سے لے کے 25 تک، آپ اس سلسلے کو مزید بڑھاتے چلے جائیں۔ ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک کی تلاوت کو جو ہے اپنا شعار بنا لیں۔ اور حصہ ناظرہ سے جو حفظ القرآن سے ہم 2 صورتیں مکمل کر چکے ہیں، آج تیسری صورت کی ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے نوٹ سے پیج نمبر 2 اوپن کر لیجیے گا اور سورۃ التکاثر کی تلاوت آپ بیٹا میرے ساتھ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک دفعہ بیٹا پھر اس کی دہرائی کریں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جی بیٹا، حصہ ناظرہ سے ہم نے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ آج حصہ ناظرہ میں سے میں آپ کو سورۃ تکاثر ہی دوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجیے گا جو ایکٹیویٹیز ہم حصہ ناظرہ میں مکمل کر چکے ہیں، جیسا کہ مسنون دعا نمبر 1 تا 6، کلموں میں جو ہے پہلے 3 کلمات ہم جو ہے یاد کر چکے ہیں، ان کی دہرائی لازمی بیٹا ساتھ ساتھ کیجیے گا۔ تو آپ نے حصہ ناظرہ سے جو میں نے آپ طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ نے مسنون دعا و ترجمہ پہلی 6 جو ہیں وہ آپ کی فرسٹ ٹرم کے سلیبس کا حصہ ہیں، پہلے 3 کلمات۔ حصہ کل سے جو ہے ہم نے سورۃ ناس اور سورۃ الاخلاص پڑھی ہے، اس کو بہترین طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ اور حفظ و ترجمہ جیسے آیت الکرسی بما ترجمہ میں نے آپ کو کروائی ہے، اس کو بھی لفظ بلفظ ترجمہ کے ساتھ اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آج ہمارا حصہ حفظ القرآن بھی مکمل ہو گیا۔ سورۃ الفجر، سورۃ العادیات اور سورۃ التکاثر، یہ آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ناظرہ کا کمپلیٹ کر چکی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی کے لیکچرز میں ہم اپنے حصہ ناظرہ کی ریویژن سٹارٹ کر دیں گے۔ اور آج کا بیٹا میرا جو ٹاپک ہے، ہم سبق جو ہے سیرت طیبہ سے سبق نمبر 6 سٹارٹ کریں گے، اخلاص و تقویٰ۔ سیرت طیبہ کے پہلے 5 لیسنز بہت آسان ٹاپک تھے۔ آج کے لیسن کو بھی میں اسی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کروں گی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے نوٹ سامنے رکھنے ہیں۔ تفصیلی سوالات کو میں سائیڈ بائی سائیڈ ڈسکس کروں گی آپ کی ریڈنگ کے پیرالل۔ تو آپ اپنے نوٹ سے پیج نمبر 62 سامنے کر لیجئے گا اور اپنی بک سے بھی صفحہ نمبر 29 سامنے کر لیں۔ ٹاپک ہے بیٹا ہمارا آج کا اخلاص و تقویٰ۔ یہ ایک مرکب لفظ ہے، 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اخلاص اور تقویٰ۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اخلاص کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاص کے لفظی معنی سمجھنے ضروری ہیں۔ اخلاص کا لفظ خالص سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو، جس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ خالص ہے۔ تو ہر وہ چیز جو خالص سے پاک، ملاوٹ سے پاک ہو اور خالص ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم اخلاص کا لفظ، چاہے وہ ہماری نیت ہو چاہے وہ ہمارا عمل ہو۔ تو یہاں پر اس حوالے سے خلوص نیت کا لفظ استعمال ہوا۔ دین اسلام میں خلوص نیت کو کہا گیا کہ یہ اخلاص ہے، یعنی ہماری نیت کا خالص ہونا اخلاص کہلاتا ہے۔ تو اس بات کو ہم 2 پہلو سے پڑھیں گے۔ اخلاص کے ٹاپک کو 2 پوائنٹ سے سیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 انسانی تعلقات اور اخلاص کیا ہے، اور نمبر 2 ہم نے سیکھنا ہے کہ عبادات اور اخلاص کیا ہے، یا دین میں اخلاص کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ٹاپک جو اخلاص کا ہے، اس کا مفہوم 2 حوالے سے سیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح خالص ہو سکتا ہے، یا دین اسلام میں ہم اخلاص کیسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ انسانی تعلقات میں بیٹا اخلاص ایک ایسی صفت کا نام ہے، ایسی خوبی کا نام ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی کام جو ہے خالصتاً کسی فرد یا مقصد کے لیے سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی ہم جو بھی کام کریں اس کے پیچھے مقصد ہماری اپنی کوئی ذاتی غرض، ذاتی مقصد نہیں ہونی چاہیے، یا لالچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کسی فرد کی مدد کرنا یا اسی کا مقصد پوشیدہ ہونا چاہیے جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم انسانی تعلقات میں اخلاص کہیں گے. اس سے ہماری کوئی ذاتی نمائش، دکھاوا، غرض یعنی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اور دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم دین کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں، فرض کریں ہم نماز پڑھیں تو اس عمل میں رضا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم حج جیسی مقدس عبادت کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی رضا کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. اس کا مقصد بھی پیچھے یہی ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے پیسوں کی نمائش ہونی چاہیے. تو دین اسلام میں اخلاص سے مراد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جبکہ انسانی تعلقات میں اخلاص سے کیا مراد ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں خالص کسی فرد کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے. سمجھ آ گیا ٹاپک آپ کو؟ دو رخ کے حوالے سے ہم نے کلاس کا مفہوم پڑھا. لفظی معنی آپ کو بتا دیے کہ خالص کا لفظ سے لیا گیا ہے، خلوص نیت بھی کہا جاتا ہے. جبکہ اصطلاح میں جب ہم اس کا مفہوم بیان کریں گے تو 2 پوائنٹ سے اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ دین اسلام میں اخلاص کیا ہے اور انسانی تعلقات میں اخلاص کیا ہے. تو اسی طرح آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 اگر بیٹا آپ توجہ دیں، اخلاص کے لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں. لفظی معنی خالص کرنا، لفظ خلوص نیت کا استعمال ہو رہا ہے. اصطلاحی معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر وہ ہمارا کام جو ملاوٹ سے پاک ہو، بےلوث انسانی تعلقات یعنی بےلوث یعنی بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ذاتی فائدے کے، ہر نئے کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہی انسان کے خلوص یا اخلاص کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اخلاص اور جو ہے انسانی تعلقات سے کیا مراد ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو خالصتاً کسی فرد کے لیے یا کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری کوئی اپنا اس میں غرض یا مقصد نہیں ہے. دین اسلام میں اخلاص سے کیا مراد ہے کہ فرد جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً یعنی خصوصی طور پر، مکمل طور پر وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے ادا کر رہے ہیں. وہ کام ہماری کوئی اپنی اس میں غرض نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا شخص جو اخلاص سے کام لیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخلص. مخلص یعنی اس کی نیت صاف ہے، اس کی نیت ملاوٹ سے پاک ہے، وہ کسی ذاتی غرض کے لیے اپنا کام نہیں کر رہا. ایسا شخص دین اسلام میں کیا کہلاتا ہے؟ جو اخلاص رکھتا ہے مخلص کہلاتا ہے. تو پہلا لانگ کوسچن آپ اپنا ٹک کر لیں، میں نے آپ کو سے ڈسکس کر لیا. اب آ جائے اپنی بک کی طرف. فرسٹ پیراگراف آپ کو ایکسپلین ہو چکا، تقویٰ کا مفہوم. ٹھیک ہے. تو اس کے سائڈ بائی سائڈ میں یہاں ٹک کرتی جاتی ہوں جو ٹاپک ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. تقویٰ کا مفہوم. تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تقویٰ کا مطلب ہے بیٹا اتقو سے یہ لفظ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اتقو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. جب اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے ڈرنا. اور اللہ کی ذات کا جو ڈر ہے نا وہ 2 رخ کا ہوتا ہے کہ ہم میں 2 خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور یعنی اس طرف سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور نیکی کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیکی کی طرف ہمیں راغب کر رہے ہیں. یعنی ایسا تقویٰ ایک ایسی صفت ہے، ایسی خوبی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا رہی ہے اور نیکی کی طرف راغب کر رہی ہے. یعنی یہ ایک ایسا احساس ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کا، احترام کا، ادب کا، جو ہمیں گناہوں سے دور رکھ رہے ہیں اور ہمیں نیکی کے قریب کر رہے ہیں. سمجھ آگے بیٹا تقویٰ کا مفہوم؟ اب میں اس کی ریڈنگ لے کے سمجھا دیتی ہوں. تقویٰ عربی زبان کے لفظ اتقو سے لیا گیا ہے. معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری. میں یہاں لفظی معنی سائڈ بائی سائڈ آپ کو بتا دیتی ہوں. ڈرنا، بچنا، پرہیزگاری. جی اب شریعت میں اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی دین اسلام ہے. شریعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس معاملے میں کیا حکم دیتا ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ایک احساس اور خوف کا نام ہے. اور یہ کیسا خوف ہے؟ جس حالت میں انسان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی. سم ٹائم کیا ہوتا ہے، ہم گھر میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری والدہ ہمیں ہمارے ہر کام پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ہم ہر وہ کام جس سے والدہ نے منع فرمایا ہوتا ہے اس سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور جن کاموں کا حکم دیا ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو یہی خوف جب اللہ تعالیٰ کی طرف مخصوص کیا جاتا ہے تو اس حالت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے, ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے ہر کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں, تو ہمیں ہمارے ہر عمل کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی. پھر ہوتا کہ اس خوف کی وجہ سے ہم نیکی اور پرہیزگاری, جو کہ اس کے معنی ہے کہ ڈرنا بچنا, ہم ڈر جاتے ہیں گناہوں سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے بچ جاتے ہیں ہم گناہوں سے, اور پھر پرہیزگار یعنی نیکی کے کاموں کی طرف ہم راغب ہو جاتے ہیں. روش اختیار کرنے کا مطلب ہے راستہ اختیار کرتے ہیں, یعنی نیکی کے راستے پر صراط مستقیم پر چلتے ہیں, اور پھر ہم اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لیتے ہیں. یہی مفہوم ہے تقویٰ کا. تو ابھی تک آپ سے ہم نے ڈسکس کیا اخلاص کا مفہوم اور تقویٰ کا, دونوں کو لفظی اور اصطلاحی معنی میں سیکھنا ضروری ہے. اب بیٹا تیسرا ٹاپک جو آپ کی بک پہ ہے وہ ہے اخلاص و تقویٰ کا مفہوم, یعنی ان دونوں باتوں کو ملا کر اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں بچے, اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ذہن میں رکھیں گے اور نیکی کے کاموں کی طرف. دیکھیں جو تقویٰ ہے وہ ایسا خوف ہے جو ہمیں ایک عمل پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم گناہوں کے کام چھوڑیں اور نیکی کے راستے کی طرف بڑھیں. تو یہ ہم تبھی کر سکیں گے جب ہماری نیت خالص ہوگی, ملاوٹ سے پاک ہوگی. تو جب اس ٹرم کو اخلاص و تقویٰ کو ملا کر پڑھیں گے تو اس سے کیا مراد ہے کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری, یعنی ہم جو پرہیزگاری اختیار کریں وہ بے لوث ہو کر کریں, بغیر کسی غرض کے کریں, بغیر کسی ملاوٹ کے اختیار کریں. یعنی ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم نیکی کے کاموں کے لیے ہم اپنی غرض سچی نہیں رکھ رہے, ہم اپنے دل کو خالص نہیں رکھ رہے, تو کیا ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت سے بھی واقف ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے نیت کے مطابق اجر دیتا ہے. بعض اوقات دیکھیں فرض کریں ایک شخص نے ارادہ کر لیا حج کرنے کا, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ حج نہ کر پایا ہو, اس کے روپے پیسے جس غرض سے اسی نیت سے اس نے اکٹھے کیے تھے کہ وہ حج کرے وہ چوری ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ کسی نقصان میں مبتلا ہو گیا, یا سفر کے دوران بیمار ہو گیا اور نہیں جا پایا اللہ تعالیٰ کے اس مقدس مقام کی حاضری کے لیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر اس کو اس عمل کا دے دے گا, چاہے اس نے حج کیا یا نہ کیا. سمجھ آ گئے؟ تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ضروری ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کے یعنی بغیر کسی غرض کے اختیار کریں گے, اور اس غرض سے اختیار کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہم برے انجام سے بچ جائیں, اور ہم یہ نیکی کسی مفاد یا دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہوں یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہے ہوں. مختصراً کہا جا سکتا ہے کہ اخلاص و تقویٰ کے لیے کلیکٹیولی ورڈ یوز ہو رہا ہے نیک نیتی. ٹھیک ہے, کہ نیکی کے کام نیت کے ساتھ کرنا, نیکی کے کاموں کو نیت کے ساتھ کرنے کے لیے اخلاص و تقویٰ کا جو ہے پر عمل کرنا ضروری ہے. 3 ٹاپک میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں, اب میں ڈسکس کروں گی تقویٰ کی حقیقت. ٹھیک ہے, تقویٰ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. جب اس کی حقیقت کے بارے میں ایک پوچھا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہ ہے, یعنی تقویٰ دل میں ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. دراصل پہلی لائن انڈر لائن کر لیں اپنے نوٹس کی اس ہیڈنگ کی, تقویٰ کی حقیقت کی, کہ تقویٰ دراصل ایک دلی کیفیت ہے, یعنی دل میں پائی جانے والی حالت ہے, ایک رویہ ہے, یعنی اس حالت کے مطابق ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, اور ایک طرز حیات ہے, یعنی پھر اسی کے مطابق ہم اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ایک دلی کیفیت, ایک رویہ, ایک طرز حیات ہے. پھر جب انسان میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ پھر وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا, یعنی پھر اس کے مطابق ہی اپنا طرز حیات بھی کر لیتا ہے. یہاں پر ایک جو ہے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ یہ ریڈ کروں تو آپ اس کو ایز اٹ از سمجھ لیں, پھر آپ کا جو ہے لانگ کوسچن نمبر 2 بھی پریپیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب, اچھا یہاں پر جس صحابی کا ذکر ہے میں یہاں بورڈ پہ لکھنا چاہوں گی, حضرت ابی بن کعب, ان کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا, حضرت کعب الاحبار. ٹھیک ہے,
تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کس صحابی کا نام ہے، یہ ایک ہی صحابی کا نام ہے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب ان کی نسبت سے نام ہے، کنیت کے حوالے سے، جبکہ ان کا نام حضرت کعب الاحبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب سے، ایک صحابی رسول تھے، ان سے تقویٰ کی حقیقت پوچھی کہ تقویٰ کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار یعنی کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ یعنی یہ پوچھ کون رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ رسول ہیں، انہوں نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، ٹھیک ہے، کہ اور انہوں نے ان کو وضاحت تقویٰ کی کس طرح کی کہ کبھی آپ کانٹے دار جھاڑیاں ایسے راستے سے گزرے ہیں جس طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، خاردار یعنی کانٹے دار؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، یہ چرانا لفظ نہیں ہے، چرانا، اونٹ چرانا یعنی مویشی پالنا ایک پیشہ ہے، مویشیوں کو گھاس کھلانے کے لیے لے جانا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مویشی جو ہے گلہ بانی ایک پیشہ کہلاتا ہے غالباً، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں گلہ بانی جب کرتا تھا، اونٹوں کو چرانے لے جاتا تھا گھاس کھلانے، تو اکثر ایسے رستوں سے گزرا کرتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ وہ راستہ کیسے پار کرتے تھے، یا یہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، کہ دامن کانٹوں سے بچانے کی بھی کوشش کرتا تھا، اور نہ صرف اپنے کپڑے بچانے کی کوشش کرتا تھا کہ خاردار کانٹوں سے یا کانٹے دار جھاڑیوں سے نقصان پہنچے گا، بلکہ راستے سے ان کانٹوں کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتا، اور پھر بہت احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھتا، یعنی کانٹے بھی ہٹا دیتا، کپڑے بھی بچا لیتا، لیکن پھر بھی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتا کہ کہیں پھر بھی کوئی کانٹا یا نقصان نہ پہنچے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ سمجھ آئے اس واقعے کا مطلب؟ اس سے مراد یہ، فرض کریں وہ خاردار جھاڑیاں جو ہیں گناہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ زندگی جو گزار رہے ہیں قدم قدم پر ایسی خاردار جھاڑیوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اترتی ہیں، ٹھیک ہے، تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ہمارا ایمان بھی کھنگالا جاتا ہے کہ کیا ہم نیکی کے کاموں کی طرف چلتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے گناہوں کی طرف تو نہیں راغب ہو رہے۔ تو تقویٰ یہ صورتحال ہے کہ سم ٹائم اب جن گناہوں کے ساتھ ہمارا سامنا جو پیش آ رہا ہے، نہ صرف ان گناہوں سے خود بچ جائیں بلکہ ان گناہوں کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں راستے سے کپڑے بھی سمیٹ لیتا تھا اپنے، اور وہ خاردار جھاڑیاں بھی ہٹانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہی حقیقت زندگی کی بھی ہے کہ بیٹا ہم لوگوں کو جو ہے نیکی کے احکامات دیں، گناہوں سے روکیں، نہ صرف خود اپنی زندگی سے گناہوں کو ہٹانے کی کوشش کریں بلکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنے معاشرے سے اس برائی کو بھی مٹانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہی تقویٰ ہے، یہی کیفیت ہے جو ہے اخلاص و تقویٰ کے حوالے سے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد تقویٰ کو ہی قرار دیا، یعنی ہمارے اعمال اور عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں تب تک مقبول نہیں ہوں گے جب تک ہمارے دلوں میں تقویٰ نہ ہوگا۔ تقویٰ کے لیے دوسرا ورڈ بیٹا جو یوز ہوتا ہے اس کو ہم خشیت الہی بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے پورا ایک چیپٹر آپ آگے جا کر جو ہے اپنے ٹیکسٹ بک میں پڑھنے والے ہو۔ ان شارٹ میں بتا دیتی ہوں، خشیت کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، الہی اللہ تعالیٰ کے خوف کو خشیت الہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک ہی طرح کی خوبی ہے کہ گناہوں سے بچتے ہیں ہم خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا تبھی ہم گناہوں سے بچیں گے اور پرہیزگاری اختیار کریں گے۔ جب ہمارے اندر تقویٰ کی صفت یعنی خوبی پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم برائیوں سے بچیں گے اور نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، ہمارے لیے نیکی کے کاموں کو اختیار کرنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تک آپ سے میں نے لانگ کوسچن نمبر 1 ڈسکس کیا، لانگ کوسچن نمبر 2 سیم بیٹا یہی ہے جو ٹاپک میں نے ڈسکس کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابی بن کعب یا حضرت کعب الاحبار نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی۔ تو بیٹا یہ پورا واقعہ آپ لکھ سکتے ہو اس میں۔ اب کوسچن نمبر 3 جو ہے تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات، اس کو بیٹا میں آپ کی جو ہے بک سے ہی کنٹینیو کروں گی، پھر اس کے بعد میں نوٹ سے اس کو ڈیفائن کروں گی۔ تقویٰ معیار فضیلت، تقویٰ معیار فضیلت کیسے ہے؟
آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت، کوئی برتری، کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ کے سبب. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ جو ہے ہمارے لیے معیار فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے لوگوں سے افضل قرار دے گا اس خوبی کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے معیار فضیلت ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات چند پڑھیں گے. میں چاہوں گی یہ پیراگراف کی فارم میں ہے، آپ ادھر نمبرنگ دیتے جاؤ اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی. ٹھیک ہے، اور اپنی نوٹس بھی سامنے رکھو کیونکہ وہاں پر بھی یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا اور تقویٰ اختیار کرنے کا پرزور حکم دیا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے چند ارشادات ہیں. انا اکرماکم عند اللہ اتقاکم، انا بے شک، اکرماکم تم میں سے عزت والا وہ ہے، اکرم وہ ہے، مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو تم میں سے متقی ہے، جو تم میں سے پرہیزگار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تم میں سے پرہیزگار لوگ ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں، وہی میرے ہاں پسندیدہ ہیں، وہی میرے ہاں افضل ہیں. ٹھیک ہے، میں انہی لوگوں کو اپنے ہاں پسند فرمانے والا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوسرا ارشاد ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. فا کا مطلب ہوتا ہے پس یا تو، اتقو ڈرو، اللہ سے، یا تقوی اختیار کرو اللہ کی، مستطاعتم جتنی کہ تم میں استطاعت ہے. یعنی ہم اس کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ تقویٰ کو پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرو. یعنی اللہ نے ہمیں جتنی بھی ہمت دے رکھی ہے، جتنی ہر ممکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے رکھنا ہے اور جو ہے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم کا راستہ اپنانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تیسرا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، حق کا تقاتہ جیسا کہ تمہیں اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور نہ مرنا تم، الا وانتم مسلمون. ٹھیک ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈر ہمیں اپنے اندر رکھنا چاہیے اور ہمیں ایک بحیثیت مسلمان کی ہی موت نصیب ہونی چاہیے. مینز اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں. ٹھیک ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غفور الرحیم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہم سے ہمارے ہر عمل کا حساب لینے والی بھی ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں جو ہے جن باتوں کا حکم دیا، جن باتوں کو گناہوں میں شمار کیا، ہمیں ان باتوں سے اجتناب فرمانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو. انا خیر زاد التقوی، انا بے شک، خیر بہترین ہے، زاد التقوی زاد راہ تقوی. دیکھیں زاد راہ ایک ورڈ ہے، وہ میں آپ کو ڈیفائن کرتی ہوں. پہلے وقتوں میں جب سفر ہوتا تھا تو سفر کے لیے جب اونٹوں پر یا دور دراز قافلے جاتے تھے تو زاد راہ کے طور پر وہ کچھ چمڑے کے تھیلے میں جس کو آپ کہتے ہو جس میں وہ جھاگل کہا جاتا تھا غالباً، اس میں جو پانی بھر لیتے تھے، مشکیزہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر کچھ خشک میوہ جات ساتھ رکھ لیتے تھے اور کچھ اشرفیاں یا نقدی روپے پیسے کی فارم میں جو ہوتے تھے وہ رکھ لیتے تھے. یہ مکمل سامان ان کا زاد راہ ہوتا تھا، راستے کے سفر کا ذریعہ. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے بہترین زاد راہ یعنی یہ زندگی گزارنے کا سامان اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ تقوی ہونا چاہیے اس کے پاس، تب ہی وہ اپنی زندگی کا یہ سفر بخوبی جو ہے طے کر سکتا ہے. تو اس سے کہا گیا کہ بے شک تمہارے لیے بہترین زاد راہ تقوی ہے. پھر کہا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی اگر ہم انصاف سے کام لیں گے، جیسا کہ جتنا اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزار دی، انصاف سے کام لیا، جو جن باتوں کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے ان کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا ہی عدل ہے نا. ٹھیک ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام عدل پر قائم رکھا ہوا ہے، اور جن باتوں کا جیسے نماز کے 5 اوقات کہے تو ہمیں ان 5 اوقات کی نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد نوافل نمازوں کا اجر الگ سے ہے. عدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے فرض نمازوں کو ان کے اوقات کے مطابق ہی ادا کر دینا. ٹھیک ہے، وہ احسان ہے کہ ہمارے عمل میں خوبصورتی ہے اگر ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم عدل سے کام لیں کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یعنی ہم عدل کریں گے تو ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے اور نیکی کی راہ پر بڑھتے چلے جائیں گے.
تو کوشچن نمبر 3 بھی میں نے بیٹا آپ کو سائڈ بائی سائڈ ڈسکس کر لیا. اب اس کے بعد ایک ٹاپک رہ جاتا ہے. اب اپنی بک ذرا سامنے کر لیں, اخلاص و تقوی. اخلاص و تقوی کے سلسلے میں اس سے پہلے جو ٹاپک تقوی معیار فضیلت تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہم نے پڑھے. اب اخلاص و تقوی جو ٹاپک پڑھنے چاہ رہے ہیں, اس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو 2 ارشادات پڑھیں گے. پہلا ارشاد اخلاص و تقوی کے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ آپ انڈر لائن کر لیں, یا انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھا ہوا تو بہتر ہوگا آپ اس کو کلاسیفائی کر لو, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ بے شک ہمارے ہر عمل کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے. یہ بات میں بارہا آپ کو سمجھا چکی ہوں. جیسے میں نے ایک بار مثال سے اب کچھ پہلے لیسنز میں سمجھایا تھا کہ ایک شخص نے کیل گاڑا اس غرض سے کہ کوئی مسافر گزرے تو اپنا جانور باندھ لے اور بے فکر ہو کے نماز پڑھ لے. لیکن ایک اور شخص نے بھی کیل ہی گاڑا, لیکن اس کی غرض یہ تھی کہ کوئی تاریکی میں یہاں سے گزرے گا تو وہ گرے گا, اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنا اس کی نیت تھی. تو دونوں کا عمل ایک تھا لیکن نیت مختلف تھی. تو ہمارے ہر عمل کا دار و مدار جو ہے ہماری نیتوں پر ہوگا, یعنی اللہ آخرت میں ہمارے عمل کی جزا کس طرح سے دے گا, ہماری نیت کو دیکھتے ہوئے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو جو ہے خالص رکھنا چاہیے. تو یہاں پر مزید فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں, تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا. یعنی وہ ظاہری صورت نہیں دیکھے گا تمہارے اعمال کی, وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا, یعنی یہ دیکھے گا کہ تم نے وہ عمل کس نیت سے کیا تھا. دوسرا ارشاد بھی ہم نے اخلاص و تقوی کے حوالے سے پڑھ لیا. یہاں پر ایک امپورٹنٹ ٹرم بیٹا ڈسکس ہو رہی ہے, شرک خفی. شرک خفی کیا ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ارشاد پہلے آپ انڈر لائن کر لیں, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی, روزہ رکھا یا خیرات کی, اس نے شرک کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم اپنا یہ عمل خالص نہیں رکھتے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس ہمارے گھر میں مہمان آیا تو اس کے سامنے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, عمومی طور پر پابندی سے نہیں پڑھتے, اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کہ دیکھے کتنا عبادت گزار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دکھاوے کی نماز ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری نیت کو. پھر ہم روزہ رکھ رہے ہیں, دکھاوے کے لیے رکھ رہے ہیں, یا خیرات کر رہے ہیں تو وہ بھی چیریٹی, صرف اپنی پاپولیرٹی کے لیے, اپنی شہرت کے لیے, اپنی نیک نامی کے لیے. ٹھیک ہے, غرض مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسا عمل اللہ تعالیٰ نے شرک خفی قرار دیا. ہمارا وہ عمل جو دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے وہ شرک خفی ہے. اور شرک خفی کو کہا گیا کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی خوفناک. آپ جانتے ہو شرک کیا ہے؟ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اور اس پر ایک بات ہوگی شرک خفی. کفار لوگ وہ ہیں جو شرک کھلے عام کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر. ٹھیک ہے, یہ ان کا شرک ہے, یا شریک کر لیتے ہیں عبادت میں. ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پر دیکھیں وہ مسلمان, وہ مومنین جو شرک خفی میں مبتلا ہیں, یعنی خفیہ طور پر اپنے دل میں رکھے ہوئے اس شرک کو, کہ نیک نامی, نیکی کے کام تو دکھا رہے ہیں لیکن نیت نہیں تھی یہ. تو اس کو کہا گیا کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی خوفناک ہے. اور دجال قیامت کی نشانیوں سے, قیامت میں برپا ہونے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. تو انسان کا یہ ایک عمل جو اس کی خالص نیت کا نہ ہونا, اس کو کتنے بڑے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ مثال بھی دے دی گئی, میں نے آپ سے ڈسکس کر دی. تو بلندی اخلاق کیا ہے کہ اخلاص و تقوی جو ہے وہ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے, یعنی ہمارے اخلاق کا بلند ترین جو ہے رویہ ہے. اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں, نیک کام کریں, تو صرف اس نیت سے کریں کہ اس سے ہمارا خالق خوش ہوگا, ہمارے پروردگار کی رضا اس میں. ہمارا ہر عمل, ہماری ہر عبادت, ہمارے ہر لوگوں کے ساتھ تعلقات, ہماری ہر نیت جس غرض سے ہم کام کر رہے ہیں, وہ نیت کس لیے ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دے رکھا ہے, اور ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحمت فرمائے گا اور اپنی ناراضگی سے اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے گا. اب آؤ اپنے لانگ کوسچن نمبر 4 پہ توجہ دیں. اخلاص کے متعلق رسول اللہ کے ارشادات, یہاں پر میں نے آپ کو 2 ارشادات بتا دیے ہیں. رسول اللہ کے 2 ارشادات وضاحت کے ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں. 4 تفصیلی سوالات اور بالکل بھی مشکل نہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے ڈسکس کر لی. ایم سی کیوز بیٹا آپ نے کی کو دیکھتے ہوئے سالو کر لینے ہیں.
شارٹ کوسچنز جیسا کہ میں نے طریقہ کار آپ کو بتایا تھا، کچھ ایسے جو آپ کی جو ہے ٹیکسٹ بک سے ریلیونٹ نہیں ہے تو میں وہ آپ سے صرف ڈسکس کر لیتی ہوں۔ پہلا شارٹ کوسچن، نبی پاک نے کس عمل کو دجال کے فتنے سے خوفناک قرار دیا؟ شرک خفی کو۔ ون ورڈ آنسر جہاں پر ہے اس کو بیٹا کی ورڈ کنسیڈر کرتے ہوئے انڈر لائن کر لیں۔ دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا؟ اس میں رسول اللہ کا ارشاد آئے گا کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے یا خیرات کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور ایسا شرک جو ہے وہ شرک خفی ہے اور دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا، نمائش کرنا۔ ہر عمل جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے۔ ہم اگر ادھر مثال ایک دے دیں گے، جیسے اگر ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم نمازوں کو لمبا یا طویل کر لیتے ہیں، سجدوں کو، تو یہ ہمارا عمل ریاکاری ہے۔ کوسچن نمبر 4، اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے دونوں ٹاپک کو ملا کر میں نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہم نیکی اور پرہیزگاری کا کام اس غرض سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم برے انجام سے بچ جائیں اور ہم یہ کام نیک نامی کے لیے نہ کر رہے ہوں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں۔ قرآن نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کس کو قرار دیا؟ ون ورڈ آنسر پہلے بتاؤ گے، تقویٰ کو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تقویٰ جیسی خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ہم برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کے کاموں پر آسانی سے چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی حقیقت کس سے دریافت کی؟ ون ورڈ آنسر ہے، کی ورڈ انڈر لائن کر لیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انسانی تعلقات میں اخلاص و تقویٰ، یہ میں نے لانگ کوسچن 1 میں آپ نے ڈیفائن کیا تھا کہ ہم کسی بھی انسان سے یا فرد سے خالصتاً اسی کے مقصد کی خاطر جو ہے تعلقات رکھیں، ہماری کوئی اپنی غرض یا نمائش مقصد نہ ہو۔ دین میں اخلاص سے مراد ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اعمال کی قدر و قیمت کا انحصار کس بات پہ؟ حدیث سے بیان کیا، تو حدیث کا ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی پاک نے کس چیز کو شرک خفی قرار دیا؟ آپ نے ریاکاری کو، ون ورڈ آنسر پہلے کیا بتائیں گے کہ ریاکاری کو شرک خفی قرار دیا، اور پھر آپ وضاحت کر سکتے ہو کہ یہ ریاکاری جو ہے شرک خفی ہے، دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اور پھر وہ نماز والی مثال دے سکتے ہو۔ تقویٰ کا شرعی مفہوم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک خوف کا نام ہے، ایسا خوف یا ایسا احساس جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے مطابق ہی میرے عمل کی جزا اور سزا ہوگی۔ اخلاص کے لفظی معنی خلوص نیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظی معنی میں ہم خالص کرنا بھی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ تقویٰ سے مراد کیسی کیفیت ہے؟ یہ دلی کیفیت ہے، رویہ ہے، طرز حیات ہے۔ جب ہم میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہیں کرتے۔ حضرت کعب الاحبار نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی؟ وہ مثال بہترین طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ ان شارٹ اس کو ڈسکس کر سکتے ہو۔ تقویٰ کو کس طرح اختیار کریں؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی یہاں پر وضاحت ہے کہ تقویٰ کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ شرک خفی سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو دکھاوے کے لیے کی جائے، اور اس بارے میں رسول اللہ کے ارشاد، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک خفی کیا۔ میں پھر بیٹا یہاں پر آپ کو گائیڈ کر دوں کہ ٹوٹل 14 شارٹ کوسچنز ہیں اور 4 لانگ کوسچنز ہیں۔ 4 شارٹ کوسچنز کی پریپریشن کے ساتھ ایک لانگ کوسچنز کی تیاری مینس 4 ڈے میں آپ یہ چیپٹر بہترین طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہو۔ وش بیسٹ آف لک، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔